اچھا دروازے بند کر دیں گے. ہاں جنت میں جا کے دروازے بند کر دیں گے. انگریز کی اولاد، ہمارا تو یقین ہے کہ تم کو صحیح حدیث کیا، اگر اللہ بھی اتر کر کہہ دے کہ یہی صحیح ہے تب بھی تم نہیں مانو گے، کیونکہ وہ تمہارے من کے خلاف ہے، تمہارے پسند کے خلاف ہے. لو ہم پوری سند کے ساتھ سند بھی پڑھ دیتے ہیں، کتاب کا بھی نام بتا دیتے ہیں. اگر تم کو علم سے کوئی مس ہے تو نشان لگا کر بتا دینا کہ اس میں یہ راوی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے. صحیح روایت پوری سند کے ساتھ میں پیش کیے دیتا ہوں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. قیامت کی صبح تک بھی ان کے سے معاملہ بنے گا نہیں. دیکھو حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ مالکی مسلک کے ہیں. میں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ آج کی گفتگو میں جو دلائل پیش کیے جائیں گے اس میں حنفی اہل علم اور حنفی علماء کم سے کم ذکر میں آ گئے. شافعی، حنبلی، مالکی، جو لوگ احناف کے خلاف ہیں لیکن علم حدیث ہے، حدیث کا علم ہے ان کے پاس، الحمدللہ وہ چاہے کوئی بھی ہو حقیقت کو ماننے پر مجبور ہے. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التمہید جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 164 دارالکتب العلمیہ بیروت کی دارالکتب العلمیہ کی شائع کردہ التمہید جو ہوگی اس کا جلد اور صفحہ دے رہا ہوں. اگر دوسرے جگہ کی شائع شدہ ہوگی تو جلد اور صفحہ بدل سکتا ہے، پھر تو آپ کو جلد اور صفحہ تلاش کرنا پڑے گا، لیکن روایت ہے موجود. اور اگر یہی نسخہ ہے التمہید کا تب تو آپ کو اسی جلد اور اسی صفحے پر مل جائے گی روایت. پوری سند کے ساتھ پیش کر دے رہا ہوں تاکہ کوئی بقرات صاحب جو رجال کا علم رکھتے ہوں گے اور سند کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں گے تو ان کے واسطے کچھ موقع مل سکے. حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر الاسرم قال حدثنا ابو الولید الطیالسی قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن عاصم الجحدری عن عقبۃ بن صحبان سمع علیا یقول فی قول اللہ عز وجل. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اللہ تبارک و تعالی کے قول فصل لربک وانحر کی تفسیر میں فرماتے ہیں قال وضع الیمنی علی الیسری تحت السرۃ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ونحر کے معنی ہے نماز پڑھو، ونحر اور ہاتھ کہاں رکھو، وضع الیمنی علی الیسری تحت السرۃ، دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر تحت السرۃ ناف کے نیچے. لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سند سے ابو داؤد میں آیا کہ سنت یہ ہے کہ دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر کہاں رکھا جائے، ناف کے نیچے. اس کی سند میں ذوق تھا، لیکن یہاں تو بحمداللہ کوئی ضعیف راوی نہیں ہے، سند متصل ہے. اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا حکم یہ ہے، تفسیر میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا منشا یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب نماز پڑھو تو ہاتھ کہاں رکھو، وضع الیمنی علی الیسری تحت السرۃ، ہاتھ ہونا چاہیے پایا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر، داہنا ہاتھ، اور ہونا کہاں چاہیے، ناف کے نیچے. اس لیے تو نہیں بتا رہے ہیں کہ ناف کے نیچے خواہش ہے، لیکن خواہش والوں کو بلی کو خواب میں چھیچڑے نظر آئے، ان کو نظر آیا کہ خواہش کی وجہ سے
تو تم خواہش کی وجہ سے عورت کے بارے میں سمجھے تھے اور خواہشی کی وجہ سے مرد کے بارے میں سمجھے، تو تمہارے دماغ میں آ رہا ہے کہ عورت کی خواہش دبوائی سینے پر ہاتھ رکھوا کر، تو مرد کی خواہش دبوانا چاہیے وہاں پر ہاتھ رکھوا کر جہاں پر ان کا جی چاہ رہا ہے۔ تو تمہارا جی چاہ رہا ہے تو رکھ لو، اس میں حنفیوں کے اوپر کا الزام رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی حنفی نے بحمد اللہ تعالی، کسی ذمہ دار حنفی نے اور کسی ذمہ دار حنفی فقہ کی مستند کتاب میں کسی مصنف نے ہرگز یہ نہیں لکھا ہے کہ مرد ناپ کے نیچے اس لیے ہاتھ باندھے کہ اس کی خواہش ناپ میں ہے اور عورت اس لیے ہاتھ باندھے کہ اس کی سینے میں خواہش ہے۔ جس نے بھی لکھا بطور حکمت کے لکھا، بطور علت کے نہیں لکھا۔ علت تو اصل اس کی حکم رسول ہے، علت تو اصل اس کی قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہوا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، سرور کائنات آقائے دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی کا حکم ہے، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جب آپ کے صحابہ اس کو سنت بتا رہے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو سنت بتا دیا، تو کون پریشانی کی بات ہو گئی؟ آپ کہو گے کہ صاحب اوپر بھی تو آیا ہے، تو بھائی اوپر بھی آیا ہے، ناک کے اوپر آیا ہے نا، تو ناک کے اوپر تو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، تو تم یہاں کیسے چلے آئے؟ ناک کے اوپر تو پیٹ کا بہت بڑا حصہ ہے، تو اوپر ہی باندھنا تھا، یہیں پر ہٹے، یہاں اس لیے آئے کہ ان کو مخنث بننے کا شوق ہوا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اور اوپر باندھ لو، یہیں کس سے تمام ہو جائے۔ حالانکہ سینے پر ہاتھ باندھنا مرد کے لیے مکروہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضع الیدین علی الصدر مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التکفیر، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر سے منع کیا، اور تکفیر کہتے ہیں لغت میں وضع الیدین علی الصدر کو، سینے پر ہاتھ دونوں رکھا جائے، تو سینے پر دونوں ہاتھ رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں، حافظ ابن قیم کہہ رہے ہیں۔ اب ان سے لاٹھی لے کے پیچھے دوڑو، ان کے جہاں سے ریال لاتے ہو ان کا خیال یہ ہے، ان کا خیال ہے سینے پر مت باندھو، تو یا تو باندھو تو پیٹ پر، اور نہیں تو بہت شوق ہے تو یہیں پھانسی لگا دو۔ اوپر جانے کا شوق ہے تو ایک دم ہی اوپر چلے آؤ، اور اگر خواہشیں دبانے کا شوق ہے تو بھائی مردوں والا حصہ تم ہی لے لو۔ عورتوں کے لیے حنفیوں نے سوچا، مردوں کے لیے تم سوچ لو، تو انشاءاللہ بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس پتھر کو بٹھا دیا تھا انہوں نے؟ رامائن گیتا سمجھا تھا اسلام کو، کہ جیسے رامائن گیتا میں کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، اب بھانمتی نے کھمبا جوڑا، ویسے ہی ابلیس صاحب نے سوچا کہ یہاں سینہ، عورت کا سینہ ہے تو خواہش ہے، ارے تم کو خواہش ہوئی تو تم اپنی خواہش پوری کرو، حنفیوں پر کیوں الزام رکھتے ہو؟ بحمد اللہ کا شکر ہے میں نے آپ کو حوالے کے ساتھ بتا دیا، اور ان سے آپ صبح حوالہ مانگیے کہ یہ جو آپ نے کہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے مسلک میں عورت کو سینے پر ہاتھ اس لیے بندھوایا جاتا ہے کہ عورت کی خواہش ان کے نزدیک دبائی جاتی ہے، اور مرد کو بھی اسی لیے ناک کے نیچے بندھوایا جاتا ہے کہ مرد کی خواہش دبوائی جاتی ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسی کوئی بات فقہ کی کسی مستند کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ دلیل اس کی خواہش نہیں ہے، دلیل اس کی حکم رسول، دلیل اس کی قرآن و سنت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے میں فائدہ ہے، کوئی حکمت ہے،
بطور حکمت کسی عالم نے اس کے ذہن میں بات آئی، لکھ دیا ہو تو لکھ دیا ہو۔ امام ابو حنیفہ نے ایسی بات نہیں لکھی ہے، اسی لیے آپ کو فقہ کی جو متداول کتابیں ہیں، جو مستند کتابیں ہیں، اس میں کوئی ایسی بات لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ خود ان کی اپنی خواہش تھی، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے حنفیوں کے گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ حدیث رسول کی پیروی نہیں کرتے ہیں، حدیث نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ دلائل بھی آپ کے سامنے آ گئے، کچھ باتیں ابھی اور رہ گئی ہیں، اس میں کچھ اور رہ گئی ہیں، اور وہ بھی کون کون سی رہ گئی ہیں؟ بہت ساری باتیں تو ہمارے ذہن میں نہیں ہیں۔ میں تو 2 گھنٹے کا ارادہ لے کر بیٹھا تھا، لیکن 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ تھوڑا سا کچھ اور بات رہ گئی ہے، مجھے صرف اسی تقریر کا ہی محاسبہ کرنا ہے، اس میں کا جو عنصر رہ گیا ہے، جو جز رہ گیا ہے، آپ یاد دہانی کرا دیں تو تھوڑی سی اس پر بھی روشنی ڈال دیجیے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 8 رکعت پڑھ کر کے 60 تک پہنچ جائے گا۔ اچھا، دروازے بند کر دیں گے۔ ہاں، جنت میں جا کے دروازے بند کر دیں گے۔ چلو بھائی، تو پہلا اہل حدیث جو جنت میں جائے گا، اب وہ دروازہ بند کرے گا کہ آخری؟ یہ نہیں بتایا۔ پہلا اہل حدیث جو جنت میں جائے گا وہ دروازہ بند کر لے گا، تو باہر خالی ہم ہی رہیں گے کہ باقی اہل حدیث بھی رہ جائے گا؟ یہ سوچ بھی نہیں کیا۔ اور اگر پہلا والا چلا جائے گا، سب سے پہلے غیر مقلد مان لو چلا جائے گا جنت میں، تب پہلا والا جا کے بند نہیں کرے گا، آخری والے تک کا انتظار کرے گا، تو آخری والا آتے آتے تو جب تک سارے مقلد جنت میں ڈوب جائیں گے، تب گیٹ بند کرو گے تو وہ بعد والا غیر مقلدے بچے گا، باہر وہی رہے گا ہمیشہ، مقلد کوئی باہر نہیں رہے گا۔ اگر پہلے ہی والا جا کر فرض کر لو غیر مقلدے سب سے پہلے ٹھکا، اب پہلا غیر مقلد جاتے ہی اندر سے بند کر دیا گیٹ، تو جتنے غیر مقلد ہیں اس کا مطلب سب جہنمی ہوں گے، ایک ہی جنتی ہوگا۔